امریکہ اور اسرائیل کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے غزہ وار ایک نئے فیز کے اندر داخل ہو چکی ہے اور جو سیز فائر کی ٹاکس چل رہی تھی وہ بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قطر اور ایجپٹ کی میڈیشن کی وجہ سے حماس والوں نے لاسٹ ٹائم جو سیز فائر کی کنڈیشنز تھیں وہ مان لی تھیں اور انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ان کو یہ جو پروپوزل تھا سیز فائر کا وہ منظور ہے. لیکن آخری وقت میں نیتن یاہو نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور نیتن یاہو نے کہا کہ ہم اس پروپوزل کو نہیں مانتے. یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اسرائیل نے خود ہی 7 دنوں کی ڈیڈ لائن دی تھی حماس والوں کو کہ آپ 7 دن کے اندر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن مان لیں, اور جو ہی حماس والوں نے 7 دن کے اندر اندر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن مانی تو اسرائیل اس بات سے پھر گیا, جس سے لگ یوں رہا ہے کہ اسرائیل شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ حماس یہ والی جو ڈیل ہے یہ ایکسیپٹ کر لے گا. اچھا, اب کیا ہو رہا ہے اس کے بعد ہو یہ رہا ہے کہ جو فائٹنگ ہے وہ دوبارہ سے شدید طریقے سے شروع ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ جو فائٹنگ ہو رہی ہے اس وقت وہ وہیں سے ہو رہی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی, یعنی نارتھ غزہ پہ. نارتھ غزہ کے لیے اسرائیل نے دنیا بھر کو یہ بتا دیا تھا کہ ہم نے نارتھ غزہ میں حماس کو بالکل ڈسمینٹل کر دیا ہے, ان کا پورا نیٹ ورک تباہ کر دیا ہے, وہاں پر ہم ہیں. لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ نارتھ غزہ کے اندر ہو رہی ہے. الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ deadly fighting rages in North evacuation zone. At least 5 Israeli soldiers killed and 7 wounded as ground incursion into northern Gaza faces furious resistance from Palestinian fighters. پہلے سے زیادہ اسرائیل کو یہاں پر ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ کی سپیڈ ہے وہ حماس والے کنٹرول کر رہے ہیں. نارتھ غزہ میں فائٹنگ بیچ میں تھوڑی سی سلو ہو گئی تھی لیکن اب دوبارہ وہاں پر شدید فائٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. مین وائل اسرائیل کے اندر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ غزہ کے اوپر ملٹری رول اسٹیبلش کیا جائے. یہاں پہ جب فائٹنگ جب بھی اینڈ ہوگی 6 مہینے 8 مہینے 2 سال 5 سال کے بعد تو وہاں پر ملٹری رول اسٹیبلش کیا جائے, اسرائیل کا ملٹری رول. لیکن ان کا جو ڈیفنس چیف ہے یو گیلنٹ, اس نے کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس نے ایک طرح سے وارننگ دی ہے نیتن یاہو کو. مجھے نہیں پتا کیوں وارننگ دی ہے, کیونکہ امریکہ تو ان کے ساتھ ہی ہے. بھائی دنیا کا دوسرا کوئی ملک تو آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا, صرف امریکہ ہی ہے نا, تو امریکہ تو ان کی ہر بات مان لیتا ہے. تو پتہ نہیں اس بات پہ یہ وارننگ دے کر کیا امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی سگنلنگ ہو سکتی ہے. اب یہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اس پہ بھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں, لیکن پہلے ذرا آپ الجزیرہ کی یہ سٹوری دیکھ لیجئے کہ rift in Israel war cabinet as defense chief opposes military rule in Gaza. Deviance within Israel's war cabinet over the lack of post-war plans for the Gaza Strip have erupted in a rare public row, with Defense Minister Yoav Gallant saying the country should not be involved in ruling the besieged and bombarded territory once the fighting ends. تو وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ایک نوٹنکی ہے یا صحیح میں یہ لوگ آپس میں ڈس ایگری کر رہے ہیں, لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا. اصل میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ امریکہ نے بھی ایک نیا رولا ڈالا ہوا ہے. امریکہ نے کچھ عرب ملکوں کو کہا ہے کہ آپ کوئی پیس کیپنگ فورس بنائیں اور آپ یہاں پر آ جائیں اور ہم بھی فنڈ کریں گے, پوسٹ وار پلان کے اندر ہم بھی فنڈنگ کریں گے, سارا کچھ ہوگا, تو آپ اپنی فورسز لے کر آ جائیں. موروکو, یو اے ای اور ایجپٹ کے لیے نام آ رہے تھے سامنے کہ ان کو امریکہ نے کہا ہوا ہے. سعودی کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے, لیکن سعودی نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے, اور یہ جو ملک ہیں باقی انہوں نے بھی کوئی حامی اس وقت تک نہیں بھری. اس کی وجہ کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن پہلے ذرا آپ فائنینشل ٹائمز کی یہ سٹوری دیکھیے کہ یو ایس urges Arab states to join peacekeeping force in post-war Gaza. Egypt, the United Arab Emirates and Morocco are considering the initiative. Other states including Saudi Arabia have rejected putting boots on the ground, fearing being seen as complicit with Israel, but are open to an international force operating in the strip. یہ وجہ ہے. سعودی عرب سمیت باقی جن ملکوں کا یہ بول رہے ہیں نا کہ they are considering the initiative, ایسا نہیں ہے. یہ ملک بھی کنسیڈر نہیں کر رہے, یہ سعودی سے ہٹ کے ڈیسیشن نہیں لیں گے, یہ مشترکہ ڈیسیشن لیں گے, کلیکٹیو ڈیسیشن لیں گے, آئسولیٹ ہو کے ڈیسیشن اس طرح نہیں لیں گے. بہت بڑا فیصلہ ہے یہ. سعودی سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی فورس اگر 4-6 ملک صرف مل کے اور ادھر بھیجیں گے تو ایک امپریشن کریٹ ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں. اس امپریشن کو رد کرنے کے لیے ایک اچھا پلان عرب لیگ نے پیش کیا ہے, بڑا اچھا پلان ہے.
اور وہ پلان یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورسز کو ڈپلائی کریں گے، یونائٹڈ نیشنز کی۔ اب اس دن میں نے کہا تھا کہ اگر ایسی پاسبلٹی بنتی ہے تو بنگلہ دیش کے فوجی آپ کو غزہ کے اندر اور ویسٹ بینک میں نظر آئیں گے۔ اچھا، یہ جو عرب لیگ والوں نے ڈیمانڈ کی ہے، یہ صرف غزہ کے لیے ڈیمانڈ نہیں کی، ویسٹ بینک کے لیے بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں 1967 کے بارڈرز کے تحت جو فلسطینی ریاست تھی، اس سارے کے سارے علاقے کے اندر یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ پیس کیپنگ فورس، یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورس ہونی چاہیے۔ یو این کی پیس کیپنگ فورس میں سب سے زیادہ بنگلہ دیشی ہیں اور پھر تیسرے چوتھے نمبر پہ پاکستانی بھی کہیں آتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان ملکوں کی فورسز بھی آپ کو وہاں پر دیکھنے کو مل جائیں اگر یہ پلان آگے بڑھتا ہے تو۔ عرب ملکوں نے یہ پلان، امریکہ کے مقابلے میں یہ پلان سامنے کیا اور یہ زیادہ بہتر بھی ہے۔ امریکہ غالباً یہ چاہ رہا ہوگا کہ اگر کچھ عرب ملکوں کی فوج یہاں پر آ جائے گی تو یہ بہتر رہے گا، ان کے لیے آسان ہوگا، اسرائیلیوں کو اور ان اتحادی عرب ملکوں کو کنٹرول کرنے میں ان کو آسانی ہوگی۔ لیکن اگر یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورس آ جاتی ہے تو امریکہ کا اتنا زیادہ اثر و رسوخ یہاں پر رہے گا نہیں۔ مڈل ایسٹ آئی نے رپورٹ کیا ہے کہ عرب لیگ ول کال فار یو این پیس کیپنگ فورس ان پیلسٹینین ٹیریٹریز، رپورٹ سے expected statement comes as international post-war plans for Gaza remain disputed with questions over the role Arab states and Israel will play in the territory۔ اچھا، یہ ایکسپیکٹڈ کہہ رہے ہیں لیکن بالکل لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ابھی کچھ گھنٹے پہلے کی آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ خبر غالباً تھوڑی سی پرانی ہے، 1-2 روز پہلے، لیکن لیٹسٹ آپ کو بالکل بتا دوں، الجزیرہ میں رپورٹ ہوا ہے ابھی 2-3 گھنٹے پہلے کہ عرب لیگ calls for peacekeepers in occupied Palestinian territory. The Arab League called for a United Nations peacekeeping force in the occupied Palestinian territory at a summit dominated by the war on Gaza. The Manama Declaration issued by the 22-member bloc called for international protection and peacekeeping forces of the United Nations in the occupied Palestinian territories. ٹیریٹری نہیں ہے، صرف غزہ نہیں ہے، دونوں ٹیریٹری، اس میں وہ بھی آ گیا ویسٹ بینک۔ ان دی آکیوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹریز انٹل اے 2-state سلیوشن از امپلیمنٹڈ۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک 2 ریاستی حل نہیں ہوتا، فارمولا 2-state سلیوشن یعنی فلسطین کی ریاست جب تک نہیں بنتی، اسرائیلی ملٹری کو دھپڑدوز کر کے یہاں سے کک آؤٹ کر کے، دونوں علاقوں سے، غزہ اور ویسٹ بینک سے کک آؤٹ کر کے، تو یہاں پر یونائٹڈ نیشنز کے انڈر یہ علاقہ دے دیا جائے اور پھر یونائٹڈ نیشنز کی فوجیں یہاں پر دیکھیں گی یہ سارے معاملات، اور جو اس کی سول گورنمنٹ ہوگی وہ فلسطینی خود چلائیں گے۔ یہ فارمولا عربوں نے پیش کیا، بڑا اچھا فارمولا ہے، دنیا کے اکثر جو مسلمان ملک ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں گے کیونکہ اس میں فلسطینی ریاست آپ کو صاف طور پر نظر آ رہی ہے۔ اگر اسرائیل یہاں سے نکل جائے گا اور یہاں پر پیس کیپنگ فورسز آ جائیں گے یونائٹڈ نیشنز کی، پھر تو اٹس جسٹ اے میٹر آف فیو ایئرس کہ وہاں پہ اپنے پیروں پہ جب یہ کھڑے ہوں گے تو یونائٹڈ نیشنز کی فورسز یہاں سے نکل جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا کیا ری ایکشن سامنے آتا ہے اس ڈیولپمنٹ پہ۔ یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ عربوں نے کہا ہے کہ ایک مشترکہ یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورس ہم یہاں پر لانے والے ہیں، اس پہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کیا روڑے اٹکاتا ہے اور اسرائیل کیا روڑے اٹکاتا ہے۔ لیکن ون تھنگ از فار شیور، ابھی تک کا پیٹرن دیکھ کر یہ تو کنفرم ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے کھیل رہے ہیں، وہ مل کے کھیل رہے ہیں، اور اس میں امریکہ کے اوپر میرے خیال سے زیادہ بلیو کرنا عرب ملکوں کے لیے زیادہ مناسب ہوگا نہیں، کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیے انہوں نے ہر وہ چیز کی ہوئی ہے جو کہ اسرائیل کو سوٹ کرتی ہے۔ یہ معاملہ بہت پہلے حل ہو جاتا، یونائٹڈ نیشنز کے اندر بہت پہلے حل ہو جاتا، لیکن امریکہ نے آپ دیکھیے کہ سیز فائر کی ریزولوشنز بلاک کی، اور امریکہ نے اسرائیل کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا، اسلحہ بھی دیا، ویپنس ان کو دیے، ڈپلومیٹیکلی ان کو سپورٹ کیا، سارا کچھ وہ کرتے رہے ہیں، اور اب بھی آپ ایکسپیکٹ یہی کر سکتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی ہی فیور میں یہاں پر کوئی گیم ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور یہ جو ایک نیا بڑا اچھا پلان سامنے آیا ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں۔